الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك وارحم على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آج رات میرا پہلا ارادہ یہی تھا کہ میں رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں اور رمضان کی تیاری کے بارے میں گفتگو کروں گا. وہ انشاءاللہ میں کل انگریزی میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا. شاید اگلے ہفتے کسی وقت اردو میں بھی اس پر بیان کروں، ورنہ آج رات اردو کا آخری بیان ہوگا. مگر کچھ حالات کی بنا پر میں نے سمجھا کہ آج رات اس پر گفتگو کرنا شاید اس وقت پر زیادہ ضروری ہے کہ علماء کون ہیں، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کا معاشرت میں رول کیا ہے. کیونکہ آج کل اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بہت سے لوگ میڈیا پر علماء کے بارے میں مختلف اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو علماء سے دل میں محبت بھی کرتے ہیں، ان کے دل میں ان علماء کرام مجموعی طور پر ان کے دلوں میں ان کے بارے میں عزت ہے، مگر وہ تھوڑے سے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں کہ علماء اس معاملے میں کیوں یہ فرما رہے ہیں، اس معاملے یہ کیوں فرما رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تھوڑا سا اس چیز کو کھول دوں، اور کھولنے کا حق مجھے اس لیے حاصل ہے کیونکہ میں نے اپنی پچھلی تقریباً 20 سے زیادہ سال علماء ہی سے سیکھنے، ان سے پڑھنا، ان کی کتابیں پڑھنا میں لگا چکا ہوں. اور پھر علماء کون ہیں، ان کا کردار کیا ہے، یہی چیز انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کو سمجھانے کی بھی بہت سالوں سے میں نے اس پر کوشش کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ علماء کرام معصوم نہیں ہیں. صرف اور صرف انبیاء و مرسلین معصوم ہیں. معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس انسان جس سے نہ گناہ ہوتا ہے، نہ گناہ کی باطنی بیماری ان کے نفس میں، اس کو معصوم کہتے ہیں. یعنی کبھی گناہ نہ ہوتا ہے، نہ گناہ کے جراثیم ان کے باطن میں ہیں، بالکل گناہ کرنے سے اور چاہنے سے پاک ہیں. ایسے انسان کو معصوم کہا جاتا ہے. اور صرف انبیاء اور مرسلین علیہ السلام اجمعین معصوم ہیں. عام طور پر آداب کی وجہ سے صحابہ کے بارے میں جو میں ابھی کہنے والا ہوں، اس کا تذکرہ ہم نہیں کرتے، صرف کبھی کبھی تعلیم کے طور پر یہ بات بتائی جاتی ہے، کیونکہ یہ بات صحیح حدیث میں بالکل موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی گناہ ہوا تھا. صحابہ کا زنا کے واقعات یہ بھی حدیث میں موجود ہیں. صحابہ کے شراب پینا یہ بھی حدیث میں موجود ہے. مگر یہ میری اردو شاید اتنی اچھی نہیں ہے، یہ بہت واضح ہو، یہ بہت ہی کم 1-2 ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، بہت کم. 99% صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین بالکل اس چیز سے ایمان لانے کے بعد یہ چیز ان کے اندر نہیں تھا. مگر 1% سمجھیں، آپ کے ایسے واقعات مل جائیں گے. مگر یہ بات بہت واضح ہو کہ ان 1% صحابہ میں سے
جب یہ واقعات ملتے ہیں ان میں سے 100% ان کا مکمل کامل توبہ کا ذکر ہے۔ توبہ سے کیا مراد کہ انہوں نے فوراً اس چیز کو چھوڑ دیا، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیا۔ اگر شریعت میں اس دنیا میں اس گناہ کی کوئی سزا ہے، وہ سزا بھی خود درخواست کی کہ وہ سزا مجھ پر لگے، اور وہ سزا ملی بھی۔ پھر اس دنیا میں جو اس غلط عمل کا جو بھی اصلاح ہے، تلافی ہے، کسی سے معافی ہے، وہ بھی مکمل اعلیٰ انداز سے کیا۔ پھر اس توبہ کے بعد بقیہ زندگی کبھی بھی اس گناہ کو دوبارہ نہیں کیا۔ یہ 100% بات ہے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں، اس 1% جس سے کوئی گناہ سرزد ہوا۔ صحابہ کے بعد کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس میں یہ چیز پائی جائے۔ کیا مطلب کہ غیر صحابی گناہ کر سکتا ہے، گناہ چاہ سکتا ہے، اور اگر ان سے اللہ تعالی حفاظت کرے، مگر اگر خدا نہ خواستہ ان سے گناہ ہو جائے، اگرچہ صحابہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% لازم ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کیا، غیر صحابی کے بارے میں ہم 100% یہ بات نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ دوسری بات، علماء کرام کو اللہ تعالی وحی نہیں دیتے، تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے دین کو سمجھتے ہیں، اور پھر معاشرت کے بارے میں جو بھی ان کے معلومات حاصل ہیں، اس علم دین کو اس معاشرت کے معلومات کے آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اگر کبھی ہمیں کوئی کمی محسوس ہوتا ہے، وہ ان کا علم، اکثر ان کے علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، اصل میں وہ معاشرت اتنا، اس کے جو معاملہ ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے، پوشیدہ ہے، کمپلیکس ہے، کنفیوزنگ ہے، کہ اس معاشرت کا حال سمجھنے میں ہو سکتا ہے علماء کرام کو تھوڑا سا نقص آ جائے۔ تیسری بات، اگر علماء کرام ہر وقت کامل مکمل طور پر معاشرت کو 100% صحیح نہیں سمجھ سکتے، اس کو قطعاً کبھی نہیں علماء کو اس بات پر طعن کیا جائے، طنز کیا جائے، ان کے بارے میں ٹویٹر میں، میڈیا میں، نیوز پیپرز میں، ٹاک شوز میں ان کے خلاف بات کی جائے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اب میں موضوع پر آتا ہوں، اور یہ موضوع بس انہی دنوں، یہ ہم جو اپریل 2020 میں کرونا وائرس کی وبا میں جو گزرے ہیں، میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کل بہت سے ممالک میں یہ مسئلہ چل آ رہا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کہ کیا مسجد میں بعد جماعت نماز ادا کی جائے یا نہیں۔ حالانکہ ماشاءاللہ اکثر مسلمان ممالک کے اکثر مساجد اسی وبا کی حفاظت کی خاطر بند رہے ہیں، اور اگر ان میں نماز ہو رہا ہے، وہ اسی مسجد کے جو امام ہیں، نائب امام ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، جو 2 3 4 5 افراد، وہی 5 وقت نماز اور جمعہ مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں، تاکہ مسجد کے اندر عبادات کا سلسلہ جاری رہے، مسجد کے اندر نماز کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ بالکل ضروری ہے۔ اور اس طرح اس قسم کے متعین محدود 3 4 5 لوگوں کا 5 وقت نماز جمعہ سمیت مسجد میں ادا کرنا، یہ کسی طرح سائنس کے نقطہ نظر سے، امیونالوجی، اپیڈیمیالوجی، پبلک ہیلتھ، انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ کے نقطہ نظر سے یہ کسی طرح حفاظتی تدابیر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 3 4 5 لوگ ہی ہیں، اور ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک محدود ان کا دائرہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب رمضان مبارک آ رہا ہے، تو کیا مساجد کو دوبارہ کھولے جائیں یا نہیں؟ اب میں آپ کو کلیئرلی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، میں اپنا موقف آپ کو نہیں پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت علماء کے دل میں، ذہن میں کیا بات چل رہی ہے۔ پہلی بات کہ جو
اور آپ لوگ بھی بخوبی سے جانتے ہوں گے کہ جب سے یہ وبا کی صحیح شناخت اور صحیح خبر اور صحیح حفاظت کا عمل شروع ہوا ہے، تقریباً کچھ ملک میں جنوری سے شروع ہے، کچھ ممالک میں فروری میں شروع ہے، اور کچھ جو تاخیر میں بہت بعد میں اس چیز کو سمجھے انہوں نے مارچ میں شروع کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر اگر ہم تو اپریل کا آدھا حصہ بھی گزار چکے ہیں تو پوری دنیا میں کم سے کم 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ سارے سائنسدان اس وقت سے اب تک بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کی زندگی 2 ہفتہ ہوتا ہے۔ تو بہت سے علماء کے ذہن میں جب انہوں نے مساجد بند ہونے کے ایک معنی میں، اور مجھے پتہ ہے کہ سارے علماء 100% اس پر مطمئن نہیں تھے، مگر بالآخر سب اس پر راضی ہو گئے تھے کہ حکومت نے مساجد کو بند کر لیا۔ اب ان کے ذہن میں جو پہلی بات ہے وہ یہ تھی کہ سائنسدان نے کہا کہ یہ 2 ہفتے کا معاملہ ہے، اور 2 ہفتے میں اگر سب لوگ ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے تو جس کے اندر یہ بیماری ہے یا وہ بیماری مر جائے گا، ٹھیک ہے نا، 90 یا اس سے زیادہ فیصد، یا وہ بیماری کی وجہ سے وہ اللہ حفاظت کرے وہ انسان خود مر جائے گا، مگر 1-2 ہفتے سائیکل میں وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو بہت سے علماء کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ 2 ہفتے، چلو احتیاطاً 3 ہفتے، چلو زیادہ سے زیادہ یہ 2 ہفتے کی کارروائی ہم 2 دفعہ کریں گے، کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ 100% لوگ جیسے solitary confinement، 100% لوگ بالکل تنہا زندگی نہیں گزاریں گے۔ تھوڑا سا جتنے بھی آپ پابندی کریں، لوگ حاجات ضروریات کی بنا پر، گروسری سٹور، اس قسم کی بنا پر کچھ نہ کچھ ملنا جلنا ہوگا، تو ہو سکتے یہ 2 ہفتے والا سائیکل 1، 2 یا 3 بار کرنا پڑے۔ مگر علماء کو اس وقت ذہن یہی بنایا گیا، اور وہ پچھلے 2، 3، 4 ہفتے اسی ذہن کو لے کر بیٹھے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا ہے، اور اس لیے مساجد کو کچھ احتیاط کے ساتھ دوبارہ کھولی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں واپس اس پر آتا ہوں کہ سائنس کے نقطہ نظر سے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ دوسرا ان کا جو ایک ذہن آج کل جو بنا ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا، اور میں نے بھی دیکھا ہے، کیونکہ کچھ ضروریات کی بنا پر ہمیں بھی گھر سے پچھلے 2-3 ہفتے میں کافی زیادہ نکلنا پڑا، اور ہم دیکھ رہے ہیں 3-4 ہفتے جب نکلے تھے نا پہلے تو بالکل سناٹا تھا، یعنی بہت کم لوگ نظر آتے تھے۔ اب جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ پھر جہاں ماشاءاللہ ہمارے دینی تنظیم اور بھی تنظیمیں خیر کے ادارے ریشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ لوگ بہت لمبی قطار میں بالکل بغیر فاصلہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پاس کھڑے ہیں۔ جیسے آپ اگر تصور کریں مسجد کی جیسے ایک صف میں ایک قطار بنتی ہے، اور وہ تو نماز 5-10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اس قسم کی قطار میں بہت سے لوگ گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں اپنا ریشن حاصل کرنے کے لیے۔ پھر دکانوں میں اگرچہ باہر اگر لائن لگاتے ہیں اندر جانے کے لیے تو اس لائن میں لوگ 6-6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، مگر ایک دفعہ جب دکان کے اندر آ جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی خاص فاصلہ کوئی ایک دوسرے سے ہمیشہ نہیں رکھ رہا۔ اس کے علاوہ بہت سے یہ دوسری چیز جو علماء دیکھ رہے ہیں۔ تیسری چیز تو وہ دوسری چیز سے مراد ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتال میں، بینک میں، اور پھر حکومت نے اب کچھ فیکٹریز اور کچھ بزنسز کو بھی اجازت دی کہ وہ بھی اپنا کام شروع کریں، کنسٹرکشن، مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے، مگر کچھ قسم کے کام شروع ہو گئے ہیں جہاں لوگ مزدور تعداد میں آ کر کام کریں گے۔ تیسری ایک چیز جو علماء کے سامنے ہے کہ یہ اللہ کا بہت کرم ہے اور حفاظت ہے، ایون اف اگرچہ ملک میں جو رپورٹڈ کیسز ہیں اس سے زیادہ ہیں، پھر بھی دوسرے ممالک کی نسبت سے جو ملک کی پاپولیشن ہے اس نسبت سے پاکستان میں، اس ملک میں بہت کم کیسز ہوئے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں علماء کی نظر میں، پھر جو آخری چیز ان کی نظر میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور ان کی بہت چاہت ہے کہ رمضان مبارک میں تراویح کی نماز ہو جائے، اور ان کا تجربہ، میں خود کہتا ہوں میرا تجربہ ہے کہ رمضان مبارک میں جب لوگ مسجد میں زیادہ آتے ہیں
فجر میں اتنے لوگ زیادہ آتے ہیں، مغرب میں اتنے زیادہ آتے ہیں، تراویح میں اتنے زیادہ آتے ہیں، تو لوگوں کا ایمان کا ایک بہت بڑا ایک بوسٹ ملتا ہے جو گھر میں نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر انسان کا نماز اور دعا سن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت نہیں کہ ہم مسجد میں جائیں، مگر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں، بالخصوص رمضان مبارک میں جب جاتے ہیں، تو ان کی دلی کیفیات، روحانی ایمانی کیفیات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر میں نے دیکھا ہے تو علماء نے اس کو اور بھی دیکھا ہوگا۔ وہ تو ماشاءاللہ بہت سے بڑے علماء بڑے بڑے مساجد میں باقاعدہ امامت بھی کرتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، بیان بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف مسئلہ کیا ہے کہ جتنا زیادہ بڑا مجمع ہوگا اتنا ہی زیادہ خطرہ ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کہہ دیں کہ فجر میں زیادہ لوگ آئیں گے، ہاں ہر سال رمضان میں فجر میں زیادہ لوگ آتے ہیں، مغرب میں زیادہ آتے ہیں، تراویح میں زیادہ آتے ہیں، تو اتنے ہی سائنسدان اور ڈاکٹرزات کہیں گے تو اتنا ہی زیادہ پھر پریشانی کے باعث ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ لوگ جتنا زیادہ دفعہ اور جتنا لمبا عرصے کے لیے اتنا قریب رہیں تو اتنا زیادہ وبا پھیلنے کی خطرہ ہے۔ پھر تراویح نماز وہ کہیں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یعنی عشاء تراویح وتر سمیت 1.5 گھنٹہ تقریباً ہوتا ہے، اور ایک طرف تو 5 وقت کی نماز جو 5-10 منٹ کی ہوتی ہیں اس پر احتیاط کا تقاضا تھا کہ وہ مل کر نہ پڑ جائے۔ اب تراویح کی نماز جو 1.5 گھنٹہ ہے، تو سائنسدان اور ڈاکٹرزات یہ کہیں گے کہ اس میں تو اور خطرہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو علماء دیکھ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، کہ بہت سے لوگوں کا ابھی تک اپنے جاننے والے میں کسی کو کرونا وائرس نہیں لگا ہے، اور ان کے اپنے جاننے والوں کے جاننے والے میں بھی کسی کو نہیں ہوا ہے۔ تو جب تک یہ زندگی کی حقیقت ہے، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو، یا آپ کے قریبی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو، یا آپ کے قریبی کے ساتھ معاملہ نہ ہو، آپ اس معاملے کو تھوڑا سا ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو اکثر علماء کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کرم فضل سے ان کی علم اور ان کی تقوی کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ ان کی حفاظت کی، یا ہو سکتا ہے کہ بس ان کی آلریڈی زندگی ایک حد تک محدود ہے، اور ان کا اپنا ایک حلقہ کے اندر یہ وبا نہیں آیا ہے، تو اگرچہ 4-6-8 ہفتے گزر چکے ہیں، ابھی بھی ان کے علم میں اپنے قریبی لوگوں میں کسی کو نہیں ہوا ہے، اور ان کے آگے قریبی لوگوں میں کسی کو نہیں ہوا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے بھی علماء نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہم شاید سب سے خطرہ والا مرحلہ سے گزر چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے اصل بات یہ ہے کہ عام انسان کے بنسبت علماء کرام جو اللہ تعالیٰ کے جاننے والے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ یقین ہے، ان کی زندگی میں زیادہ تقوی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور شفاعت کے بارے میں زیادہ یقین اور امید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر زیادہ امید ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس ملک کی زیادہ حفاظت کی ہے، اور وہ بھی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ، اس میں اور بھی زیادہ حفاظت ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے چیزیں علماء کے سامنے۔ اچھا، دوسری طرف جو مسئلہ ہے حکومت ہے۔ اب حکومت ماضی میں بہت دفعہ دکھا چکی ہے کہ وہ علماء کے ساتھ ہمیشہ مخلص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مدارس کے بارے میں ہمیشہ مخلص نہیں ہے، علماء کے بارے میں مخلص نہیں ہے۔ پھر حکومت کے ساتھ ایک یہ کیا کہتے ہیں تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ اب وہ تعلیم یافتہ طبقہ میں وہ بھی بہت سے لوگ میڈیا میں، صحافی جس قسم کے مضامین لکھتے ہیں اخباروں میں، وہ بھی علماء مدارس پر مختلف انداز پر تنقید کرتے رہیں۔ اور جو مین جو چیز ہے
جو میں سمجھتا ہوں جو بہت اہم چیز ہے کہ اب تک ڈاکٹر حضرات نے میں پہلے بھی میں نے 4-6 ہفتے پہلے اس پر میں نے گفتگو کیا تھا کہ ڈاکٹر حضرات نے اس پر کلیئرلی جمع ہو کر، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ علماء کے اتفاق ہو، ڈاکٹرز کے تحریری کوئی اتفاق ہو مساجد کے بارے میں کہ یہ کس کنڈیشنز پر کھولی جائیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، پھر آپ سمجھیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا ابھی موقف میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کھولی جائے، کیا نماز سنت ہے، کیا واجب ہے، جماعت ہے. میں صرف آپ کو ایک بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں کہ علمی میدان میں، تحقیقی میدان میں کچھ ڈسکشنز ہونے چاہیے تھے جو اب تک ہوئے نہیں. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہر ڈاکٹر سے اس پر مشورہ نہیں لیا جائے گا. اسپیسیفکلی خاص صرف وہ ڈاکٹرز جو انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ ہیں اور اپیڈیمیالوجسٹ ہیں. اپیڈیمیالوجسٹ ایک فینسی لفظ ہے، سمجھیں وہ یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس قسم کے وائرسز پبلک میں کیسے پھیلتے ہیں. اچھا، ہمیں انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ اور اپیڈیمیالوجسٹ، دوسرا ان دونوں میں سے ٹھیک ہے، بہت ہر بندہ کا اپنا اختیار ہے، وہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، مگر پورے اس ملک میں جو تمام تر انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ اور اپیڈیمیالوجسٹ میں ہیں، ان میں سے جو نمازی ہیں اور مسجد میں اکثر نماز پڑھتے ہیں، ان کے ایک گروپ بننا چاہیے. وہ قطع نظر وہ کس طبقہ، کس فرقہ، کس حالت الفکر، کس کل افطار کے ہو. اچھا، مسجد میں نماز پڑھنا کے شرط میں کیوں لگانا؟ ایک تو وہ پریکٹیکل ان کا ایکسپیرئنس ہے کہ مسجد میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کس قسم کے انٹریکشن ہوتا ہے، کتنی دیر کے لیے لوگ کتنی کلوزلی کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ میں ایک دوسرے کے منہ کتنے قریب ہیں، آنے جانے میں مسجد کے گیٹ میں کیا ہوتا ہے. ان کے پاس وہ معلومات حاصل ہوں گے. ان معلومات کے بغیر آپ سائنسی رائے آپ نہیں پیش کر سکتے کہ مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے میں وبا پھیلنے کی کیا چانسز ہیں یا نہیں. تو فوری ضرورت ہے کہ علماء کی میٹنگ کے کال کرنے کے بجائے سب سے پہلے یہ، اور حکومت اپنی میٹنگ کال کرنے کے بجائے سب سے پہلے چیز ہے. اور مثال کے طور پر پاکستان میں ایک ادارہ بھی ہے، ایک دنیا میں پورا عالم میں ایک ادارہ ہے، اسلامک میڈیکل ایسوسیشن. پاکستان میں اس کا ایک چیپٹر ہے، پیما، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن. اس کے اندر جو انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ ہیں اور اپیڈیمیالوجسٹ ہیں، ان سب کو مل کر اس کو تحقیقی طور پر سائنسی انداز پر اس پر سوچنا چاہیے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر میں ان سے مخاطب ہوتا، میں علماء سے سوال نہیں کرتا، نہ میں حکومت سے سوال کرتا، میں ان ڈاکٹر سے سوال کرتا. پہلی بات، اور علمی بات ہوگی. دوسرا اس پر بات ہوگا کہ کیا اگر ہم کوئی حل اس کا نکالیں تو پریکٹیکلی وہ عمل لایا جا سکتا ہے نہیں. اس میں بھی بہت سے الگ مسائل ہوں گے، وہ دوسرا مرحلہ ہوگا. اور علمی کام میں ہمیشہ پہلے یہ ہوتا ہے، ریسرچ تھیوریٹیکلی ہوتا ہے، یعنی ہم تحقیق پہلے کرتے ہیں خالص علمی نقطہ نظر سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا علم کیا کیا نتیجہ، کیا کیا نتائج، کیا کیا امکانات، احتمالات سامنے رکھتا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ ایک علمی ذخیرہ ہمارے پاس آ جائے گا، علمی نتیجہ ہمارے پاس آئے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں پر کس پر لائے عمل کیا جا سکتا ہے. what is practical, what is pragmatic, what can actually be implemented. تو اب میں ان ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ سے پہلے، یعنی پی ایچ ڈی ایپیڈیمیالوجی اور جو ایم ڈی ایم بی بی ایس انفیکشس ڈیزیزز، ان سے میں ایک صورت سامنے رکھتا کہ اگر ہم مسجد میں نمبر 1 ہر بندہ ماسک پہنے، جیسے امریکہ میں بھی اب یہ بالآخر مانا گیا کہ اگر آپ کلاتھ ماسک پہن لیں، اور وہ تو سب کو دستیاب ہے، بہت سے لوگ اپنے گھر میں بھی بنا رہے ہیں. آپ پبلک جب گروسری اسٹور میں جائیں، وہ تو اور بھی رش ہوتا ہے دکانوں میں، اور لوگ دکان کے اندر بالکل بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس دکان کے ایئر میں جو بھی پارٹیکلز ہیں، ایون جو لوگ ماسک پہن رہے ہیں، ایون اگر وہ ایک دوسرے سے 2-3-4 فٹ کے فاصلے پر رہتے بھی ہیں، پھر بھی اس دکان کے ایئر میں وہ پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں. تو ایکسپوجر وہی ہوگا. اگر دکان میں آپ 6 فٹ کے فاصلے پر کسی سے رہیں تو آپ جسٹ اس ایک انسان کے ایکسپوجر سے تھوڑے سے کم ہو گئے،
مگر اوور آل مجموعی ٹوٹل ایکسپوجر جو دکان میں ہو رہا ہے وہ سیم ہے، اور وہی معاملہ مسجد کا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ اگر مسجد میں ایک ایک صف چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا، ایک صف میں لوگ کھڑے ہوں، ایک صف خالی ہو، پھر ایک صف ہو، پھر صف کے اندر لوگ ایک ایک آپس میں بھی گیپ چھوڑ دیں، تو ایک انسان ہو جہاں ایک اور انسان عام طور پر جس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ایک گیپ ہو، پھر سب لوگ ماسک پہن رہے ہوں، پھر 60 ایئرز اور اوپر کے لوگ کی اجازت نہ ہو، پھر جس طرح یہاں بہت سے ادارے میں، بینک میں، ہاسپٹل میں لوگ کھڑے ہو کر ٹیمپریچر لے رہے ہیں، اسی طرح مسجد کے گیٹ پر اپنے مسجد کے والنٹیئر فورس ہو وہ ٹیمپریچر لیں، یا وہ پہلے سے رجسٹریشن کارڈ بنا لیں کہ آپ صرف اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ محلے کی مسجد کے آفس کھلے گا، آپ اپنا شناختی کارڈ لائیں گے، آپ کے میڈیکل ایگزام ہوگا ہلکا سا، جیسے لوگ اب فلائٹس کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور یہ ٹیمپریچر لے رہے ہیں، سمٹم ہسٹری پوچھ رہے ہیں، ٹریول ہسٹری پوچھ رہے ہیں آپ کے کسی کے ساتھ کوئی ملاقات ہوا ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی. جب آپ کے انٹرویو میں کلیئر ہوگا، آپ کو ایک کارڈ بنے گا، وہ کارڈ صرف 2 ہفتے کے لیے درست ہوگا. 2 ہفتے بعد آپ کو دوبارہ یہ انٹرویو لینا پڑے گا، اور کارڈ دکھا کر آپ مسجد میں آ سکیں گے، اور مسجد آتے ہوئے آپ کو دوبارہ وہ ٹیمپریچر لیا جائے گا، جیسے یہاں کے سپر مارکیٹس میں ہو رہا ہے، بینکس میں ہو رہا ہے. ایک میڈیکل اسٹور میں گیا تھا، ادھر بھی وہ ایسے وہ ٹیمپریچر لے رہے تھے. ہاں، میں اگلی بات پر آتا ہوں کہ یہ پریکٹیکل ہے نہیں، مگر ایک سوال ہوگا انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ سے اور ایپیڈیمیالوجسٹ سے کہ اگر اس قسم کے انٹرویو اور رجسٹریشن، اس قسم کی اسکریننگ، اس قسم کے گیٹ پر فیور چیکنگ، 60+ لوگ کو منع کرنا، پلس مسجد میں اندر ایک ایک صف پر فاصلہ اور ایک ایک بندے کے فاصلے پر کھڑے ہو کر، اگر اس طرح، اور سب لوگ ماسک بھی پہن رہے ہیں، اس طرح اگر نماز پڑھی جائے تو اس میں پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کتنا خطرہ ہے، کتنا احتیاط ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح 5-10 منٹ میں تراویح پڑھنے آ رہا ہوں، میں فرض نماز اور جمعہ کی نماز کی بات کرنا ہوں، اگر اس طرح 5-10-15 منٹ میں اکٹھے رہنے کا، اس کو کمپیئر کیا جائے سائنسی طور پر، اگر کوئی کسی اس قسم کی دکان میں ہو یا کسی اور جگہ ہو. یہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی عالم دے سکتا ہے. اچھا، نیکسٹ چیز ابھی تھیوریٹیکل. اگر فیز وائز مثلاً فجر کی نماز، اب بہت کم لوگ، رمضان کے علاوہ بہت کم لوگ مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، تو اگر ان تمام شرائط کو لے کر صرف فجر کی نماز کی اجازت دی جائے، تو اگر 1-2 ہفتے اس کو کر لیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہر سائنسدان آپ کو کہے گا کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ کوئی کہیں نہیں جائے. اور میں تو عقلی طور پر کہہ رہا ہوں کہ 2 ہفتے کے لیے اگر ہر انسان 100% سالٹری کنفائنمنٹ، بالکل تنہا، بینک کو بھی ضروری نہ سمجھیں، کسی طرح سارا گروسری سامان پیدل لے، 2 ہفتے باہر نہ جائیں، تو اگر سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں یہ ختم ہوتا ہے اور کوئی کسی سے نہ ملے، مسئلہ ہے کہ جتنے لوگ ملتے ہیں وہ پھر دوبارہ کلاک زیرو ہو جاتا ہے، پھر وہ 2 ہفتہ نہیں پورا ہوتا ہے کبھی، مگر لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر فیکٹریز کھولی جا رہی ہیں، مختلف چیزیں کھولی جا رہی ہیں، تو پھر ہمیں سائنسی طور پر یہ جو مسجد میں نماز پڑھنے کی صورت جو میں نے بیان کیا ہے اور وہ باقی صورتیں ہم نے دیکھنا ہے. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز پڑھنا مسجد میں ضروری ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی بہت پیچیدہ معاملہ ہے. عام حالات میں وہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا. پھر باجماعت پڑھنا کی بہت اہمیت ہے، مگر آپ اس کو فرض نہیں کہہ سکتے. اچھا، ان حالات میں اور بھی حالات شریعت نے بیان کیے ہیں، اس میں مسجد میں جماعت پڑھنا اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی عالم دین اس کا انکار کر سکتا ہے کہ آج کل کے حالات میں، ٹھیک ہے نا، جس قسم کی وبا ہے، اور یہ بھی ایک کلیئر ہونا چاہیے کہ سائنسی انداز میں جو پہلے زمانے میں طاعون ہوتا تھا، which you call the plague, coronavirus is not as infectious as the plague. It's not the same thing, right? یہ اس سطح کی چیز بھی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ جواب دے کہ نہیں، لوگوں کا اختیار ہے، اگر وہ ان سب جو آپ کہہ رہے ہیں کس طرح اسکریننگ ہوگا، انٹرویو ہوگا، کارڈ بنے گا،
گیٹ پر ان کو بخار چیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح فاصلے پر الگ الگ فاصلے پر نماز پڑھی جائے گی. تو چلو ان کا اختیار ہے، جس طرح لوگ کو اختیار ہے وہ کس قسم کا سودا لینا چاہتے ہیں، کتنی دفعہ بینک جانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کسی کا اختیار ہے، وہ اپنے اختیار تھے وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے، مگر جب وہ مسجد میں جماعت جا کر پڑھ لے گا تو بعد میں وہ اور لوگوں سے ملے گا، لازمی کسی نہ کسی سے مل لے گا، اپنی فیملی کو. تو اب یہ ایک لوگ میتھ پر آ جاتے ہیں، تو کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ فاصلہ رکھیں، ماسک رکھیں، اسکریننگ کریں تو پرابیبلی نیچے سے نیچے. سائنس آج کل یہ اسٹیٹسٹکس پر کام کر رہے ہیں، تو اس کا 0.001% چانس ہے کہ اس کو کرونا لگ جائے. اب پھر ایک فلسفانہ یا سمجھے اخلاقی مورل ایتھیکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے سے 0.00001% ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ خطرے میں آئیں یا آپ کے واسطے سے کسی اور خطرے میں آ جائے، تو کیا پڑھنے چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اب ویسٹ کے تو انڈیویجول کا جو طریقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا اپنا انفرادی معاملہ ہے، اس کی انڈیویجول رائٹ ہے، وہ چوز کریں. اور جو کلیکٹیو لگنگ کمیونٹیرین کی سوچ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو کرے گا وہ دوسروں پر بھی اثر ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب ان چیزوں پر میں خود اپنا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ سے کچھ سننے والے، آپ کی بھی میں جو کہہ رہا ہوں آپ کی اپنی رائے ہوگی. بہت سے لوگ جو میں ابھی کہہ چکا ہوں آپ کی رائے ہوگی کہ ٹھیک ہے پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری ہے، اہم ہے، نہیں اہم ہے. ہر بندے اپنے رائے لے کر پہلے سے بیٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ رائے کا میدان ہے اور ہر فرد کو رائے رکھنا اور اپنے بارے میں رائے اختیار کرنا اس کو اجازت ہے، شرعاً بھی اخلاقاً بھی آپ کا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. مگر اب جب آپ نے ایک معاشرت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ یہ ایپیڈیمیولوجسٹ اور انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ، میں نے تو ایک صورت بیان کی ہے، وہ تو اس کے 10 20 30 صورتیں سوچیں، علماء کے ساتھ پھر اس کو ڈسکس کریں، علماء اس کو ڈسکس کریں. بالکل ممکن ہے کہ کوئی اتفاق نہ ہو، مگر اصل جو ڈسکشن ہونے چاہیے وہ یہ ہے، بس ایک علمی سائنسی ڈسکشن ہونے چاہیے. علماء اور حکومت کے آپس میں ایک جو ڈسکشن ہو رہا ہے، اگر اس میں مجھے نہیں پتا اس کی تفصیل کے اگر ڈاکٹرز اس میں ہوں گے یا نہیں، مگر اگر اس قسم کے میڈیکل اسپیشلسٹ، اینڈ اگین میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ عام ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر عارف علوی عام ڈاکٹر ہے، انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ اینڈ ایپیڈیمیولوجسٹ. یہ فیصلہ میڈیکل اور سائنٹیفک ایکسپرٹس جو نمازی ہیں اور مسجد میں بہت دفعہ نماز پڑھ چکے ہیں اور علماء کے ذاتی طور پر مخالف نہیں، جو کچھ انفارچونیٹلی تعلیمی یافتہ طبقہ ضرور ہے، ان کا اس کے بارے میں علمی رائے لینا، پھر ان کے ساتھ علمی ڈسکشن 1 2 3 4 5 دفعہ ہونا، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ مطلب یہ تو پورے مارچ اپریل میں یہ ہونا چاہیے تھا. اور افسوس کی بات ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور ابھی تک یہ ڈسکشن بھی شروع نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اور بھی کچھ چیزیں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب علماء کے بارے میں ایک بہت سے لوگ، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اس طرح کیسے لکھ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں مسجد اس لیے کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا پیسہ ہے اس میں. تو میں آپ کو بہت واضح بتاؤں کہ الحمدللہ میں کسی ادارہ، مدرسہ، دارالعلوم، انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف مسجد کے بارے میں بات کر رہا ہوں. مسجد کا امام کو الحمدللہ سارے مساجد کی کمیٹی ابھی بھی وہی وظیفہ دے رہے ہیں، اگرچہ مسجد بند ہے، جتنا دے رہے تھے جب مسجد کھلا تھا. اور نہ اگر کسی مسجد میں 1000 لوگ آئیں یا 100 لوگ آئیں یا 10 لوگ آئیں، اس میں جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کتنی خدمت دی جاتی ہے. تو یہ بار بار کہنا، یعنی یہ ہزاروں لوگ کہہ رہے ہیں اور ایسے پلیٹ فارمز کہہ رہے ہیں جن کے لاکھوں فالوورز ہیں، تو سمجھے ملینز کے لوگوں میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ علماء اس لیے مساجد کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی پیسہ مالی اس میں کوئی نیت ہے. اچھا، مجھے جو افسوس کی بات ہے، جو لوگ اس بات پر اتفاق نہیں کرتے ہیں وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، خاموش.
اور یہ بہت دفعہ یہ ایک مشہور چیز ہے ایتھکس میں کہ جو لوگ ظلم کے سامنے خاموش رہتے ہیں وہ تو ظالم کا ظلم کا جرم جو ہے نا اس ظلم پر خاموش رہنے کو بھی وہی جرم ملتا ہے. Silence in the face of oppression, evil and injustice is equal and tantamount to that evil, oppression and injustice. کوئی عالم دین اس وقت اس لیے مسجد کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہے کیونکہ اس کو کوئی مالی ایڈوانٹیج ہے مسجد کو کھولنے میں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے ایک جو اچھا کام کیا وہ سب ملے مختلف قسم کے علماء کے نام میں سنی شیعہ سنی کا ہر طبقہ مختلف حلقۃ الفکر مختلف تنظیم کے. تو چلو یہ بھی ایک بات کم از کم اپریشیٹ کرنے والی ہے کہ یہ سب مل کر اس معاملے کو بااہمی طور پر مشاورت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے جو طنز طعنہ الزام لگوانے والے یہ بھی اور اس پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اپنے نعوذ باللہ اپنے مسجد میں جو مالی فائدہ ہے وہ سب سے زیادہ ان کو مطلوب ہے تو ان کے آپس میں جو بھی علمی نظریاتی اختلاف ہیں وہ سب ایک طرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کا پیسے کا معاملہ ہے. حالانکہ کوئی اس طرح بات نہیں ہے. کسی بھی میرے تو علم میں کوئی ایسے مسجد ہے ہی نہیں اور اللہ کا کرم فضل سے ہم دین کی نسبت سے کوئی 10 15 20 ملک کا سفر کر چکے ہیں. ہر میں الحمدللہ مسجد جا چکے ہیں. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کوئی مسجد کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی مسجد کے ساتھ کسی کا بھی پروفٹ لاس کا تعلق اس طرح ہو کہ نمازی زیادہ ہیں کم ہیں. کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں. اب یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح حدیث ہیں جو سارے فقہا مانتے ہیں فرمایا کہ اگر تیزی سے بارش ہو رہی ہو تو اس میں پھر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بجائے آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بالفرض بارش میں نماز چلا بھی جائے تو بارش میں نماز مسجد جانا اس کا کسی طرح 0.001% بھی جانی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ ان کو سردی نزلہ زکام لگ سکتا ہے. اچھا اگر وہ بارش میں مسجد میں جائے اور گھر واپس آئے تو اس بارش کے دوران مسجد میں جانا اور واپس گھر آنا سے کسی اور کو کسی قسم کی خطرہ میں نہیں لا رہا. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ نظر ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو کتنا خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک خطرہ ہے. اگر علماء کے سامنے یہ ایپیڈیمیالوجسٹ اور انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ اس پر کوئی زیادہ تفصیل بتائیں اس پر زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں علماء اس چیز کو زیادہ اچھی طرح سمجھ بھی لیں گے. مگر جب تک یہ چیز علمی طور پر کیونکہ علماء علمی لوگ ہیں جب تک سائنس کے علم میڈیسن کے علم ایپیڈیمیالوجی پبلک ہیلتھ انفیکشس ڈیزیز کے علم کی بنا پر یہ چیز ان کے سامنے نہیں رکھی جائیں گی تو علماء بھی پھر معاشرت کے صحیح معلومات ان کے سامنے جب تک نہیں رکھے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ اس معاشرت کو صحیح طرف کو نہیں سمجھ پائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اور میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں مگر اگر کوئی بھی سائنسی میڈیکل احتیاطی تجاویز ہیں جس سے خطرہ کون سا خطرہ مسجد میں نماز پڑھنے سے جو اپنے آپ کو خطرہ ملے گا یا آپ کسی اور کے خطرے کے باعث بن سکتے ہیں اگر یہ کم سے کم کیا جا سکتا ہے تو وہ کون سا what's that line وہ جس طرح میں نے ایک صورت بیان کی ہے ٹھیک ہے نا صفحے کو الگ کرنا لوگوں کو ایک آپس میں چھوڑنا مجھے نہیں پتہ وہ کیا ہے. اور ایک الگ چیز ہے کہ علماء کو ایک کلیئرلی یہ سائنسدان ایک ٹائم لائن بتائیں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جو 4-6 ہفتے میں ان کو یہ غلط کہا گیا کہ ہاں یہ 2 ہفتے کی بات ہے یا میکسیمم 2 دفعہ کرنا 4 ہفتے کی بات ہے تو اس وجہ سے علماء نے
یہی سمجھا کہ اب وہ مرحلہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب تک کوئی ان کے سامنے جا کر یہ بات نہیں کہیں یا یہ ایڈمٹ کریں کہ ہاں اس وقت ہم نے آپ کو صحیح نہیں بتایا، یا جس نے آپ کو بتایا غلط بتایا، یا تفصیل سے نہیں بتایا، یا سرسری آپ کو بتایا، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو باقاعدہ 1-2 گھنٹے اس پر پریزنٹیشن دیں، اس کو سائنسی انداز آپ کو بنائیں. جیسے نیو یارک ٹائمز میں ایک 3D پریزنٹیشن تھا کہ اگر ایک بندہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے اس کی ڈراپلٹس کتنے دور جاتے ہیں، اور اس نے ثابت کیا وہ 6 فٹ سے بہت زیادہ جاتے ہیں. اب مجھے یاد بھی نہیں، کوئی 12-13 فٹ بتایا تھا، ٹھیک ہے نا. اب مگر پھر یہ ٹیسٹ پھر کلاتھ ماسک پہن کر کیا جائے، پھر دیکھا جائے، پھر مے بی ایون آپ ایسے کر لیں کہ 10-15-20 لوگ جن کو آپ کو کنفرم ہے کہ کرونا وائرس نہیں ہے ان کو ماسک پڑھائیں اور ان کا ایک ٹیسٹ کروائیں، اس معنی میں کہ وہ مسجد میں یا کسی کمرے میں نماز پڑھ لیں اور وہ کھانسیں اور آپ جس طرح جیسے بھی ڈاکٹر سائنٹسٹ یہ چیز کو میپ کرتے ہیں، ٹریک کرتے ہیں، آپ ٹریک کریں کہ ان کی کھانسی کہاں تک پہنچا اور دوسرے نمازی کیسے متاثر ہوا. اس پر کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جانے چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی کہنے یار یہ مطلب کہ آپ کیا بات کریں، یہ اتنا ضروری نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت نوازا ہے سائنس انداز سے بھی. اتنے ماشاءاللہ نمازی ڈاکٹرز ہیں، اتنے نمازی سائنٹسٹ ہیں، 1-2 نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مل کر اس چیز کو سوچیں. بہت میں ان سے گریجویٹ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے یونیورسٹی میں یہ تو ایک ماسٹرز پروجیکٹ بھی بن سکتا ہے لیب میں، کہ کس طرح ایک کمرے میں اگر ماسک پہنے جائے نماز کی مشق کے دوران کتنے یہ ریسپریٹوری ڈراپلٹس، یہ جو جراثیم کے جو ذرات ہیں یہ کس طرح پھیلتے ہیں. اس پر ریسرچ ہو، تحقیق ہو ہو سکتا ہے کوئی نتیجہ نکل آئے، ہو سکتا ہے 6 فٹ نہیں 8 فٹ ہو سکتا ہے 20 فٹ ہو سکتا ہے. پھر علماء جو آپ میں کہیں کہ نہیں 20 فٹ کا فاصلہ زیادہ ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا کہ سائنس کہہ رہا ہے کہ کم سے کم 20 فٹ ہو، علماء کہتا ہے کہ ہماری جو شریعت کی سمجھ ہے 20 فٹ کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا لوگ گھر میں نماز پڑھ لیں. ہو سکتا ہے اس سائنسی تحقیق کے بجائے یہ نتیجہ نکلا کہ 7 فٹ کے فاصلے پر ہو، تو ٹھیک ہے، علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے 7 فٹ فاصلہ ہمیں قبول ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ سارے پریکٹیکل مراحل الگ ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مساجد میں غریب ممالک میں یہ چیز نہیں کیا جا سکتا، مگر ہو سکتے شہر میں کچھ ایسے مساجد ہو جہاں اس قسم کی اسکریننگ اور کارڈ اور گیٹ پر چیکنگ کچھ کیا جا بھی سکتا ہے. اس کی ایک وجہ اور بھی آپ کو بتاؤں. اب علماء کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے جو بالکل آنے چاہیے، ہم سب میں آنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ 4-6 مہینے 1 سال کا معاملہ اور ہو کہ مساجد بند رہیں، ٹھیک ہے نا. اب پھر اس پر اگین پھر ایک سوچ ہونے چاہیے. میں بھی اس ساری ڈسکشن کے بعد یہی نتیجہ نکلا ہے، بالکل ممکن ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ بہت سی ڈسکشنز، بہت سے کویسچنز، بہت سے ریسرچ، بہت سے انویسٹیگیشنز یہ نہیں ہو رہی ہیں. جس لوگ اپنے رائے بیان کر رہے ہیں یا لوگ جذبہ سے سوشل میڈیا پر جا رہے ہیں، میڈیا پر ٹی وی پر بات کر رہے ہیں، تو اس میں بس ایک عجیب بد نظمی کی صورت پیدا ہو رہی ہے. اس میں علماء کو حکومت خلاف یا حکومت علماء کے خلاف یا سیکولر طبقہ علماء کے خلاف یا علماء سیکولر طبقے کے خلاف. یہ معاشرت کے لیے اچھی بات نہیں ہے. کسی معاشرے کے لیے جنرلی مخالفت اچھا نہیں ہے، اور اسپیشلی آج کل کے حالات میں جب سب سے بڑا مسئلہ، ویسے بھی سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں ابھی یہ نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے یا نہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں یہ ہے کہ غریبوں اور جس کے بھی مطلب مالی تنگ دستی اتنا بڑھ چکا ہے اسی مطلب حفاظتی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مگر اس کا ایک اچھا اثر جو ہو رہا ہے کہ لوگ اس وبا سے محفوظ ہو رہے ہیں، اس کا سمجھے ایک سائیڈ ایفیکٹ، ایک برا اثر بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ انتہائی پریشان ہوں گے، ان کا بیسک لیونگ بھی مشکل ہے. اب مثلا جتنے بھی ادارے، حکومت بھی، پرائیویٹ این جی اوز، دینی تنظیم جتنے ریشن دے رہے ہیں، پھر بھی مکمل سلوشن وہ نہیں ہے. اور اگر یہ صورتحال 1 2 4 6 مہینے چلتے رہے تو سب سے ایکچوئل اہم مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا. مگر یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی جواب کافی نہیں ہے کہ کہنا کہ یہ دیکھیں یہ جو مسجد کی بات ہے سب سے اہم ہے. اس کسی بھی حکومت میں، کسی بھی معاشرت میں
اس معاشرت میں جو تمام مسائل ہیں ان سب پر بات کی جاتی ہے. ہاں اس کی ایک پرائیورٹیز ہے، جس کی زیادہ اہمیت ہے اس پر زیادہ بات کی جائے، جس کی نسبتاً کم اہمیت ہے اس پر کم بات کی جائے، مگر بات ضرور کی جائے. ٹھیک ہے نا. اب ایک ایموشنل فیلنگ ہے، اور وہ صرف علماء کے نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی جو رپورٹس ہیں جو لوگ نے حکومت کی قانون کی خلاف ورزی کی، جو بالکل یقیناً غلط ہے، اور پھر بھی مسجد میں گھس کے یا مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کی، وہ سب علماء نہیں ہیں. بہت سے عام عوام الناس جس کو کہتے ہیں، بہت سے اوردنری مؤمنین کے جذبہ ہے، اور بالکل ممکن ہے کہ رمضان میں وہ جذبہ بڑھ جائے. اب وہ بھی حکومت، سوشل پالیسی، پبلک پالیسی کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ایموشنل کہہ دیں، اسپرچل کہہ دیں، ریلیجس سینٹیمنٹ کہہ دیں، پبلک فیلنگ کہہ دیں. اس وقت پبلک کے ہر فیلنگس کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے، اس لیے ڈسکشن ضروری ہیں. اب میں سمجھتا ہوں اگر سائنس کے نقطہ نظر سے کوئی بہت ہی علمی تحقیقی چیز، اسپیشلی مسجد میں نماز پڑھنا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سعودی نے یہ کیا. میں آپ کو کچھ سعودی عربیہ کی حکومت کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو بہت فرق ہے پاکستان سے. نمبر 1، سعودی حکومت بہت انتہائی طور پر اتھارٹیرین ڈکٹیٹوریل رجیم ہے. ان کا اپنے پبلک پر بہت ہی ایبسولوٹ ٹائٹ کنٹرول ہے. پاکستان ایسا ملک نہیں ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ایون دا موسٹ سیکولر پرسن اس پر بہت خوش ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس طرح وہ کنٹرول یا نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ چائنا اور تائیوان ان حکومت کا بھی بہت اسٹرانگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اور اٹلی اسپین میں کیونکہ وہ لوگ سمجھے کچھ آزاد سوچ کے وہ اسٹرانگ کنٹرول نہیں ہے. یہ بھی وجہ ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں کس تیزی رفتار سے یہ وبا پھیلے ہی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں تو کہتا ہوں آپ امریکہ کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ امریکہ کو دیکھ لیں، یو کے کو دیکھیں، اگرچہ ان کے اندر اس ملک سے نسبت بہت زیادہ یہ بیماری پھیلی ہے اور بہت زیادہ یعنی ڈیتھس بھی ہوئے ہیں، یہ پھر بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کھولنا ہے، اقتصادی مسائل ہیں. اب میں حیران ہوں کہ ان امیر ممالک میں کون سے اقتصادی مسائل ہیں جو غریب ممالک میں نہیں ہیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ایک اور نوعیت کے اقتصادی مسائل وہاں ہیں جو یہاں بھی ہوتے ہیں کہ امیر کا بھی پیسہ کم ہو رہا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اب میں نام نہیں لیتا کیونکہ ایک تو غیبت ہو جائے گی اور مجھے خود کنفرم نہیں ہے، مگر کسی نے، اور میں تو نام تو میں نے پہچانا بھی نہیں، انہوں نے مجھے اس ملک کا کوئی بہت ہی مشہور کوئی تاجر امیر آدمی ہے، انہوں نے نام لیا. میں نے کہا میں تو نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 ہفتے بعد اپنے سب مزدوروں کو پیسہ دینا چھوڑ دیا. اب میں حیران ہو گیا کہ 2 ہفتے کے بعد تو ایک طرف آپ کہنے کہ اتنا امیر ہیں اور پتہ نہیں کیا انہوں نے مجھے بتایا 20-30 سال پتہ نہیں کیا کیا ان کے بزنس ہے. میں جو 20-30 سال اتنا زبردست بزنس کر سکتا ہے وہ 2 ہفتے سے زیادہ اپنے مزدوروں کو نہیں چلا سکتا. اور انہی مزدوروں کے ذریعے سے بزنس، یہ جو سارا جو بزنس جو کیا نا سارا کمایا انہی مزدوروں کے خون اور پسینہ، چلو خون نہیں، انہی مزدوروں کی پسینہ اور محنت پر کمایا. تو 2 ہفتے کے بعد ان کو فارغ کر دیا. میں تو حیران ہو گیا، میں بہت پریشان ہو گیا. اچھا پھر دوسرا پھر کہ یہی امیر لوگ کیا ہیں، مزدور بھی نہیں، مزدور شاید مطالبہ کر رہے ہوں کہ وہ مطلب فیکٹری کھل جائیں، مجھے نہیں اس چیز کی علم نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں، مگر بہت سے امیر لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سے نیک بھی ہوں گے، اچھے ہوں گے کہ وہ چاہیں کہ فیکٹری اس طرح کھلے تاکہ میں مزدوروں کو اور چلاؤں. ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت سے لوگ اپنے سیونگز لگا رہے ہیں، سوچے میں اپنے سیونگز لگا کر 2-3 مہینے کو چلا لوں گا، مگر 3 مہینے بعد، کیونکہ ہر بندہ اس فیکٹری والا بہت امیر بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ الحمدللہ وہ مزدوروں کو چلا رہے ہیں، اپنا ذاتی سیونگز بھی لگا رہے ہیں، مگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی میں 2-3-4 مہینے کر لوں گا، اس کے بعد مجھ سے بھی نہیں ہوگا، اور وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ چیز کچھ آہستہ آہستہ کھل جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اقتصادی کے بہت پہلو ہیں، جینوئن بھی ہیں. کچھ امیر لوگ امیر رہنا چاہتے ہیں وہ بھی ہیں، اور جو سب سے خطرناک معاملہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت میں بہت مطلب مزید ایک پریشر آ گیا ان کے اوپر. میں اگر آپ کو سوچتا کہ امریکہ میں اگر آئی ڈونٹ ریمبر کتنا تھا 16 ملین لوگ، غالباً کچھ ایسا نمبر تھا، 16 ملین کے قریب نمبر تھا جو ان امپلائمنٹ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہمیں مالی امداد دو کیونکہ ہماری نوکری ختم ہوگی.
اگر اس ملک میں معاملہ ہے تو یہاں تو اللہ عالم، یہاں تو معلومات بھی ایسے نہیں ہوتے، یہاں تو ایسے خبریں بھی نہیں نکلتی. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. تو یہ بھی کوئی نہ سمجھیں کہ جب علماء مسجد کی بات کر رہے ہیں وہ اس چیز کا ان کو پتہ نہیں ہے. ماشاءاللہ یہی علماء ان کے اپنے تنظیمیں، ادارے غریبوں کی بہت مدد کر رہے ہیں. یہی علماء نے اپنے حلقوں میں، بیانات میں، یہ جب یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر جو بیانات ہو رہے ہیں بہت اس چیز کے نشان دے کر رہے ہیں کہ آپ اور خیر دیں اور خیرات دیں. غالباً شاید اللہ عالم غالباً محترم جمیل صاحب کا بھی کوئی اس طرح بیان آیا تھا. یہی علماء اس پر بھی بہت بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر میں سمجھتا ہوں کیونکہ مسجد پر صحیح طرح بات نہیں ہوئی، ایک پولیٹیکل بات ہوئی یا ایک مطلب جلد بازی میں بات ہوئی. اس پر ریسرچ کرنا چاہیے، اس پر ریسرچ کرنا چاہیے. ایک سعودی کی بات میں نے آپ کو کر لی. اچھا، میں آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ضرور میں خود آپ کو اعتراف کرتا ہوں کہ یہ بہت دفعہ، یہ بھی بہت دفعہ نہیں مگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب علماء کے سامنے معاشرت کی تفصیلی معلومات سامنے نہیں آتے تو ڈیفینیٹلی علماء کے پھر دل میں ایک فرسٹریشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آج کی گفتگو کا مقصد میرا تھا کہ ایک اتفاق، عدم اتفاق اپنی طرف، مگر کم از کم علماء کا پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. سیکنڈ، ان علماء کو برا بھلا نہ کہیں. تھرڈ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علماء میڈیکل طور پر اس چیز کو مان لیں تو پھر ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ پر آپ لوگ زور لگائیں کہ وہ احسن انداز، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس چیز کو وضاحت کے ساتھ سمجھائیں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کیا کیا اندیشہ ہیں. بہرحال یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حالانکہ لوگ اس پر سوال بھی کریں گے کہ علماء جب اگر میں آپ کو کچھ اور بات عرض کروں تو آپ لوگ اعتراض کریں گے کہ علماء، آپ خود اعتراض کریں گے علماء کے اوپر، پھر علماء کیوں اس طرح نہیں کر رہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ضرور شریعت میں احتیاط کا پہلو بہت اہم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بہت واضح طور پر فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بھی بچا لیا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے پورے انسانیت کو بچا لیا، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اس نیت سے کسی قسم کا حفاظتی تدبیر اس لیے اپنائیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اس سے کسی ایک کا شاید ان کا جان کی حفاظت ہو جائے، تو اگر اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نیت پر وہ اجر دیں گے کہ جیسے ہم نے پوری انسانیت کی جان کی حفاظت کی، ٹھیک ہے نا. مگر اگین کیونکہ علماء علمی لوگ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھنا چاہتے بھی ہوں گے کہ اس میں کتنا جانی خطرہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کیونکہ وہ دوسرے ایکسٹریم بھی ہے. ایک ایکسٹریم یہ بھی جو بالکل مطلب علمی سائنسی حفاظتی تدابیر سے بڑھ کر ایک وہم اور وحشت کی حالت میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی کچھ، سارے نہیں، میں ان پر بھی تانا نہیں لگانا چاہتا، کچھ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس میں فال کرتا ہے، بالکل ہی یعنی مطلب ایسے کہ باہر مطلب پوری ہوا میں یہ چیز چل رہی ہے. تو وہ اتنی بھی بات نہیں ہے، مگر وہ کیا ہے، کتنا ہے، یہ بھی جو بہت ایک پیچیدہ معاملہ ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے، اور میں تو اس فنکار میں نہیں ہوں، مگر ابھی تک میڈیکل سائنٹسٹ کو خود بھی شاید 100% اس وبا کی مکمل سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہر قسم کا پالیسی بنانے کے لیے، وہ اقتصادی ہو، وہ مسجد کے بارے میں ہو، قسم قسم کے تعلیمی مسائل ہیں، تعلیمی اداروں کو کب کھولا جائے. اب تو ویسے گرمی کی چھٹیاں آنے، مگر بہت سے ممالک میں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ یہ مطلب اگست ستمبر میں یونیورسٹیز کو کھولی جائیں یا نہیں. ڈینمارک میں تو اسکول کھل چکے ہیں. ڈینمارک جو بہت ہی مطلب ایڈوانس تھی، یہ جو اسمال یورپین اسکینڈینیوین ٹائپ کنٹریز کو بہت ہی سپر ایڈوانس سمجھا جاتا ہے، وہ تو اسکول کھل چکے ہیں وہاں، ٹھیک ہے نا. اب
ڈینمارک میں اسکول کھل چکے ہیں، امریکہ میں بات چل رہی ہے کہ مے بی فال سیمسٹر میں ہم دوبارہ آن لائن کریں. تو تعلیم کے بارے میں بھی ہے، مساجد کے بارے میں بھی ہے، اقتصادی معاملات ہیں، بہت سی چیزیں. اب اگرچہ سائنٹسٹ کو میں بھی 100% یقین نہیں ہے، جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں وہ ہمیں بتائیں، ہمیں آج اس کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا. جیسے ان کی تحقیق بڑھتی جائے گی یا بدلتی جائے گی، وہ پالیسی والوں کو آگاہ کرتے جائیں اور اس حساب سے پالیسی والے اپنے پالیسیز میں ترمیم کرتے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں اس طرح علماء کو کانفیڈنس میں لایا جاتا اور پچھلے 2 مہینے سے مسلسل سائنٹسٹ، یعنی اگین اسپیسیفکلی انفیکشس ڈیزیز، مجھے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی رائے دے، یہ ہر ڈاکٹر کی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر منسٹر اسپیشلی اس ملک میں منسٹرز کی بات نہیں ہے. یہ ایک اسپیشلسٹ نالج ہے اور جو امت میں ہے اور اس ملک میں بھی ہے اسپیشلسٹ نالج. اگر وہ تفصیل کے ساتھ علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں اور وہ حکومت کے ساتھ بھی رابطے رہیں، یونیورسٹیز کے ساتھ بھی رابطے رہیں، تو یہ ایک اہم وقت ہے. مگر اب کیا کریں، ان پر تو اور بھی بہت بڑا بوجھ ہے. اب انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ وہ کیا کریں، وہ خود ریسرچ کریں کہ اس کا کوئی علاج نکلا یا ویکسین نکلا ہے، یا یہ ہر پالیسی بنانے والوں کی مطلب رہنمائی میں لگے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بہت بڑا بوجھ ان لوگ پر آیا ہے. اور اس میں ضرور کہوں گا کہ اب جو بات کہنے والا ہوں یہ ان خاص، اور میں اتنے دفعہ یہ کہہ چکا ہوں بیان میں، آپ لوگ تنگ بھی آ چکے ہیں لفظ سن کر. اب جو میں کہنے والا ہوں یہ خاص انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ اینڈ ایپیڈیمیولوجسٹ کے بارے میں نہیں ہے. تمام تر میڈیکل ہیلتھ کیئر پروفیشنل، نرس، ہاسپٹل کے گارڈ، سب پر، اور جو بھی خیر کے کام کر رہے ہیں، ریلیف ہیومینیٹیرین گھر جا کر ریشن پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. انہوں نے تو وہ کیلکولیشن نہیں کی نا جو ہم کر رہے ہیں مسجد کے بارے میں کہ کتنی فیصد چانس ہے. اگر یہ سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور جو سارے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہاسپٹلز میں اور یہ سارے ماشاءاللہ نوجوان جو ریشنز دے رہے ہیں، اگر انہوں نے اس قسم کے حسابی احتسابی سوچتا کہ اگر میں جا کر فلاں کے گھر میں ریشن ان کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا، یہ جو غریبوں کی لائن میں لگے میرے ٹرک پر آ رہے ہیں، میں ایک ایک کر ان کو دے رہا ہوں، اتنے غریبوں میرے سامنے، اتنے انسان میرے سامنے گزر رہے ہیں، اگر ان نے اس طرح حساب لگانا شروع کر دیا کہ میرا پھر کتنا چانس ہے کہ میں انفیکٹ ہو جاؤں، تو یہ سب اپنا کام چھوڑ بیٹھتے. تو انہوں نے کم از کم دنیا کو دکھا دیا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں صرف حساب نہیں چلے گا. اب اگین لوگ اس پر، میں واپس اس پر آتا ہوں، لوگ اس پر بہت ڈسکس کریں گے کہ کیا مسجد میں نماز پڑھنا ایسا معاملہ ہے یا نہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے یا نہیں. تراویح بذات خود سنت موقدہ ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اور ویسے بھی بہت سی جگہوں میں تراویح تو ویسے میں بھی مسجد کے علاوہ گھروں میں پڑھی جاتی تھی اور پڑھی جاتی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ضروری ایک کام ہے نا ہاسپٹل میں یا جو لوگ ریشن دے رہے ہیں، مگر میرے صرف مطلب یہ تھا کہ ہر دفعہ حسابی سوچ نہیں لیا جاتا. تو آخر نتیجہ میں نکالتا ہوں آپ کو کہ معاملہ 100% صاف نہیں ہے سب کے لیے. ہو سکتا ہے میں جو میرا اپنا موقف ہے اس کے بارے میں جو میں نے کھول کر آپ کو بیان نہیں کیا آج، کچھ اشارے بھی دیے ہیں، مگر اس کے خلاف بھی کچھ اشارے دیے ہیں تاکہ آپ لوگ بالکل آپ کو نہیں پتہ چلے کہ میرا اپنا ذاتی موقف کیا ہے. ہو سکتا ہے میں اپنا موقف میں مجھے ایک یقین ہے، ہو سکتا ہے سننے والوں کا اپنا رائے میں موقف میں اپنے یقین ہے، مگر ہم نے اپنے یقین پر زور نہیں لگانا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نئے لوگ مختلف نہج سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، لوگ مختلف نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، لوگ مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ حل کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ باہمی مشورے سے بات ہو، زیادہ سے زیادہ اتفاق ہو. 100% اتفاق نہیں ہوگا ہر بندے کا، اس کے بجائے کہ جو ہماری رائے سے الگ ہو فوراً اس پر تانا شروع کر لیں یا بدگمانی کریں یا ان پر الزام لگائیں کہ یہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ کسی انسان کے ساتھ ایسا کرنا غلط ہے، مگر بالخصوص دین کے جو علم رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے اور گھروں گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن پڑھانے والے اور
یہ جو ڈیفینس اور اس قسم کے جو طبقے کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود اپنے باپ اور دادا کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ لوگ مولوی لوگ ان کے گھر میں آ کر ان کے گھر کی فیملی کے لوگ کو غسل اور کفن پہنانا اور جنازہ پڑھانا، پھر ان کو دفن کرنا سنت کے مطابق، یہ وہ قوم ہے۔ اب اس قوم کے بارے میں تانا کرنا، طنز کرنا، بدگمانی رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اب میں اور بھی آگے کہوں گا کہ جو ہمارے دینی طبقہ ہے، یعنی کیا، جو تعلیم یافتہ دیندار، چلو دیندار تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تعلیم یافتہ دین یافتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ایجوکیٹڈ لوگ جو دین کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا بہت اتنا جلدی علماء کے بارے میں ڈسہارٹ ہونا بھی صحیح۔ میرے پاس کیسے میسیج آئے کہ وہ علماء کے اعلان آیا ہے فلاں مفتی صاحب کا، مطلب ان کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا یہ آیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کیا ہوگا، علماء کا کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ اگر کوئی بھی عالم دین ایک معاملہ میں اگر غلط فیصلہ بھی کر لے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری علمی رائے غلط ہے، ان کی باقی سارے تفسیری محنت، حدیث کی جو ان پر محنت کی ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر جتنے پر کتابیں لکھی ہیں، جس انداز سے سمجھایا، ان کی ساری باتیں پر آپ پھانی پھیر دیں، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے لوگوں میں۔ ہاں ہو سکتا ہے وہ اس رائے میں غلطی کر رہے ہوں، اور آج کا بیان میں اصل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر غلطی ہو رہی ہو وہ کیوں ہو رہی ہو، اگر غلطی ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی برکت کرم سے، یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی عین ممکن ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عین ممکن ہے کہ اتنے لوگوں کا مسجد کی کھولنے کی چاہت اور اس چاہت میں جو خلوص اور اخلاص ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خود پھر اسی پر فیصلہ کر لیں کہ اس لیے میں اس وبا کو ختم کرتا ہوں تاکہ مساجد دوبارہ کھل جائیں، تاکہ جن لوگوں کے دل میں اتنی مسجد کی محبت بڑھی ہوئی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ایسا شخص کو ملے گا جس کے دل مسجد میں معلق یعنی اٹکا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ مسجد کی محبت دیکھیں، جہاں آپ یہ چیز نکالتے نا کہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض نہیں ہے، میں خود آپ کو کہتا ہوں فرض نہیں ہے، مگر وہی حدیث اور شریعت جس نے ہمیں بتایا کہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض نہیں ہے، وہی دین، وہی شریعت، وہی حدیث نے ہمیں سکھایا کہ مسجد کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق، مسجد کے ساتھ محبت، مسجد میں وقت گزارنا، اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ تو ہو سکتا ہے جو لوگ اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی دل میں جو مسجد کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس محبت اور چاہت اور جو ایک ترس ان کے دل میں ہے کہ مساجد بندیں، اور جس کے دل میں کعبہ شریف کی محبت ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تو سعودیز اپنے پالیسی دکھا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو امت کی جو آہیں نکل رہی ہیں جب وہ تصویریں دیکھتے ہیں کہ کعبہ کے جو مطاف ہیں وہ خالی ہیں، ہو سکتا ہے یہ آہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور اسی پر اللہ تعالیٰ پورے انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا فیصلہ کر دیتا۔ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ ہے، تو اگر کوئی دلی جذبہ ایمان کی بنا پر وہ پیش کر رہا ہے، اس کے آپ نہ تانا کریں، نہ طنز کریں، نہ مخالفت کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں وہ ایمانی دینی جذبہ کی بنا پر جو ایک علمی رائے اختیار کر رہا ہے، آپ اس سے ضرور اختلاف کر سکتے ہیں، مگر جب پیچھے ان کی علمی رائے کے پیچھے ایک دینی ایمانی نورانی روحانی جذبہ ہے تو آپ اس کو رسپیکٹ کریں۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یونیورسٹی لائن میں جو ایکیڈیمکس ہیں، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے اور ہم لوگ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کسی کی بھی علمی رائے کو رسپیکٹ کریں، ایون اس کے پیچھے کوئی ایمانی روحانی کچھ نہیں ہے، جسٹ اس کی انٹلیکچوئل، اس کی عقلی بات ہے، آپ اس کو رسپیکٹ کریں، ریسپیکٹفلی ڈس ایگری، ٹھیک ہے نا۔ کم سے کم یہ ہونا چاہیے، اور ہم سب کو دعا کرنا چاہیے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم نے
اپنے طور پر بھرپور کوشش کرنا ہے، بھرپور کوشش کرنا ہے۔ یہ بھی ایک بات میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ جب تک جتنی دیر تک مساجد بند ہیں ہمیں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کن چیزوں کا؟ نمبر 1، مثال کے طور پر مرد کے لیے آج جمعہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو اگرچہ ہم مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکیں، مگر پھر آج دن تھا کہ ہم جمعہ کی تمام سنتیں، اب یہ نہ دیکھیں کہ فرض کیا ہے واجب کیا ہے، تمام سنتیں، تمام آداب کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ اعلیٰ لباس پہن کر، اچھا عطر لگا کر نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ بھی بہت سننے میں آ رہا ہے، تھوڑا سا دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ اب بہت زیادہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی، اب سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اب گھر میں جمعہ کی نماز ویسے جسٹ اپنے پجامز میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جمعہ کی جو باقی سنتیں، نہ وہ اعلیٰ لباس پہن رہے ہیں، نہ وہ عطر لگا رہے ہیں، نہ وہ سورہ کہف کی، یہ سب نفلی چیزیں، ٹھیک ہے نا، سنت یا نفلی چیزیں، سورہ کہف کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، عبادات زیادہ نہیں کر رہے ہیں، دعاؤں کے اہتمام زیادہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب لوگ مسجد میں نماز، مثلا مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو وہ بالکل ہی یعنی اذان کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ اب لوگ جب گھر میں ہیں وہ مغرب 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ یعنی وقت داخل ہونے کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگرچہ مسجد نہیں ہے تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم تو ہر جگہ ہے، تو جس اللہ تعالیٰ کے لیے آپ مسجد میں جا کر وہ مسجد کی سنت نہیں تھی، وہ جمعہ کی سنت تھی کہ آپ اچھے لباس پہن رہے ہیں، تو اسی اللہ کے لیے آپ نے گھر میں اچھا لباس پہنا تھا جمعہ کے دن۔ جس اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جب مسجد میں مغرب کی نماز پڑھتے تھے، آپ مغرب کے وقت داخل ہونے پر تقریباً فوراً پڑھتے تھے، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے گھر میں بھی اگر نماز آپ کو پڑھنا پڑ رہا ہے تو وہاں بھی سستی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ بہرحال آج بہت ہی متفرق اور ہماری اردو بھی ایسے ہی ہے، کیا کریں، مگر میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ باتیں آپ کو عرض کر لوں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ سب کو تو سب سمجھ میں نہیں آ چکا ہوگا اردو کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے رائے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، مگر کچھ کو آ گیا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اور کوشش کریں کہ سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ بہت مانگنے کا وقت ہے، بحث کا وقت نہیں ہے۔ دین کو سمجھنا، دین کو پڑھنے کا وقت ہے۔ ہر نیوز اینکر، ٹی وی شو، تبصرہ، کالم پڑھنا، سننا، دیکھنا کا وقت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وقت کا زیادہ سے زیادہ اچھا سے اچھا استعمال کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپس میں سب کی محبتوں کو بڑھائے، جن کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے یا اتفاق نہیں ہے، اس ایمانی رشتے کے بنا پر، اور ایک امت ہونے کے بنا پر، اور ایک ملک ہونے کے بنا پر اللہ تعالیٰ ہم کے آپس کی محبتوں کو بڑھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔